لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أصبحنا على فطرة الإسلام الحمد لله. أصبحنا على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله. أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله. أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها. أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا رب لك الحمد على نعمة الإيمان وكفى به نعمة ولك الحمد على نعمة القرآن وكفى به نعمة ولك الحمد على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة ولك الحمد على هذا الشهر المبارك وكفى به نعمة ولك الحمد على هذا الحضور الإسرائيلي في بيتك وكفى به نعمة ولك الحمد على النعم كلها ظاهرها وباطنها قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال الإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمنا منها ما لم نعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي صفاته. إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الهوى لمقتهم. اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على منته واشرنا في ذمرته وذات دمائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكاسه وانفعنا بمحمده وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم أنزل لنا تحت ظل عرشك ولا ظل إلا ظلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعطنا كتابنا بإيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا. اللهم أدخلنا ووالدينا وحاضرين وغائبين ومحبين ومحسنين وآبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا وأساتذتنا وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. فاضل السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وأهلقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كل ما ذكر الذاكرون وكل ما غفل عن ذكر الغافلون. وصل على جميع المؤمنين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. بزرگان محترم، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی روایت الحمدللہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں جو نقل فرمائی ہے وہی چل رہی ہے. مومن کی
وفات کے وقت میں کیا بشارتیں ہوتی ہیں، روح نکلتی ہے تو کیا اس کا استقبال ہوتا ہے، آسمان پر پہنچتی ہے پھر اس کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں، ان تمام کے بعد اب آگے آخر میں فرماتے ہیں، یہ بالکل آخری حدیث کا ٹکڑا ہے، اس کی تجہیز و تکفین دنیا میں ہو رہی ہے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اوپر کی روایت میں آ چکا ہے کہ ہم کفن غسل دیتے ہیں، غسل کے وقت میں ملائکہ شریک رہتے ہیں، ہم خوشبو لگاتے ہیں، ملائکہ ہم سے پہلے جنت کی خوشبو لگا دیتے ہیں، ہم کفن پہناتے ہیں، ملائکہ ہم سے پہلے جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب کفن تیار کر کے اور جنازوں کو لے کر چلتے ہیں تو دو قطار کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دفن ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان فرمائے۔ اس لیے اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی جنازے میں شریک ہوں تو بہت اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی توجہ کے ساتھ، وہ ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے ہمارے لیے، خود جتنا ہوتا ہے کہ پڑھ کر مرحوم کے لیے دعا کریں کہ اللہ اب اس کے بعد قبر کا سوال ہونے والا ہے، فرشتے منکر نکیر آنے والے ہیں، بہت عجیب منظر ہوتا ہے وہ، اس میں وہ کامیاب ہو گیا تو بس کامیاب ہے وہ، اس کے اندر ناکام خدا نخواستہ ہو گیا تو بڑی زبردست ناکامی ہے۔ لہذا جتنا ہو سکے مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے جب ہم قبرستان چلے گئے ہیں تو اپنے لیے بھی فائدہ ہوگا، مرحوم کو بھی فائدہ ہوگا، اور تمام کے لیے اصالہ ثواب کریں۔ تو فرماتے آگے اس کے بعد دو فرشتے جب دفن ہو جاتا ہے مردے کے پاس آتے ہیں، دو فرشتوں کی کیا کیفیت اس حدیث میں ہے، سنتے ہی ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ فرماتا ہے کہ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادلوں کے زوردار گرج کی طرح ہوتی ہے، کبھی بادل گرجتا ہے تو کتنا ڈر لگتا ہے انسان۔ ان کے دانتوں کی کچلیاں گائے کے سینگوں کی طرح ہوتی ہیں، دانت جو ہیں ہمارے دانت بھی ہیں، نوکیلے دانت ہیں، تو ان کی جو نوکیلے دانت ہیں جیسے گائے کے سینگ بڑے بڑے اتنے، اللہ اکبر، کتنا ڈراؤنا منظر ہوگا۔ ان کے منہ سے سانس کے ساتھ آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں، وہ سانس لے رہے ہیں آگ نکل رہی ہے ان کے منہ سے، بال اتنے بڑے کہ سر سے لے کر پاؤں تک، اب کیسا منظر ہوگا وہ۔ ان کے ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے تک، ایک شولڈر سے دوسرے شولڈر تک اتنا فاصلہ کہ کئی دن انسان چلتا رہے تب جا کر پورا ہو، ایسی کیفیت اور ایسی حالت میں وہ منکر نکیر آتے ہیں۔ مہربانی و نرمی گویا ان کے پاس ہوتی ہی نہیں۔ البتہ یہ سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے، یہ ہیبت تو ہے لیکن جب مومن سے سوال کرتے ہیں تو بہت نرمی کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ ہیبت ہی کیا کم ہے، یہ کیفیت ہی کیا کم ہے۔ ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ منکر نکیر کیا مطلب ہوتا ہے؟ منکر کا معنی ایسی چیز کہ جس کو طبیعت قبول نہ کرے، انکار کر دے، اور نکیر کا معنی انکار کرنے والا۔ تو انسان دنیا کے اندر ڈراؤنا منظر آ جاتا ہے، اس سے ڈر جاتا ہے، تو یہ کیا کیفیت ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں دو فرشتے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک اتنا بڑا اور بھاری ہتھوڑا، ہامر، کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھانا چاہیں تو ان سے اٹھ نہ سکے، اتنا زبردست ہتھوڑا لے کر وہ ہامر لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ آ کر مردے سے کہتے بیٹھ جاؤ، مردہ تو بالکل فوراً بیٹھ جاتا ہے، اس کے جسم پر کفن ہے تو کفن بھی نیچے اتر جاتا ہے ہیبت کی وجہ سے۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے من ربک وما دینک وما تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا نام کیا ہے۔ اب یہاں پر درہم رک کر تیرا رب کیا ہے، کون ہے، ہمارے جماعت والے ماشاءاللہ پہلا جو نمبر چلتا ہے ایمان کی حقیقت، اللہ کی عظمت و بڑائی اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ مولانا محمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم کو بھی جو بیان ہوا تو دو باتیں بہت اہتمام سے انہوں نے فرمائی تھیں۔ ان میں سے پہلی بات جو فرمایا تھی کہ ہم اپنا ایمان بنائیں، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ ہی تمام مشکل کشا، حاجت روا، جتنی ہماری دنیا اور آخرت کی پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے والے، دنیا آخرت کا جتنا خیر ہے اس کا عطا فرمانے والے صرف اللہ ہے۔ یہ رب ہونے کا یقین جتنا بنے گا جتنا بولیں گے سنیں گے، اور حقیقت ہے بالکل، اس میں کوئی یعنی بناوٹی بات نہیں ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہونا ہی چاہیے اور فرض ہے۔ غیر اللہ کا یقین ہمارے دلوں سے نکالنا فرض ہے۔ یہ غیر اللہ کا یقین ایمان اسی کو کہتے ہیں، ایمان یقین کا نام ہے۔ تو
تو غیر اللہ کا یقین یعنی اس سے ہو جائے گا، اس سے ہو جائے گا، اس سے ہو جائے گا، یہاں امید، وہاں امید، وہاں امید، یہ امیدیں ختم کرنا ہے ہم کو. حتیٰ اللہ ایک دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ مختار جائے امن سوا کا، اے اللہ آپ کی ذات عالی کے سوا میرے دل میں جتنی امیدیں ہیں کسی اور سے سب ختم کر دیجیے. حتیٰ لا ارجو عن غیرک، یہاں تک کہ میں کسی سے کوئی امید نہ رکھوں، یعنی ایسی امید کہ وہاں سے میرا کام بن جائے گا، یہ نہیں. کام بنانے والے اللہ ہیں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کام بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں اسباب رکھے ہیں، یہ بات الگ ہے. تو لیکن ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ کام تو اللہ ہی بنائیں گے. لہذا جیسے کہ ابھی ہمیں بار بار سن رہے ہیں، جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے، اللہ کرے میری اور آپ کی عادت ہی ہو جائے کہ پہلے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کی موقع ہو صلاۃ الحاجت، تو باقاعدہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں. پھر حاجت پیش کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری حاجت پورا ہونے کا اب دنیا میں جو سبب ہو وہ سبب مجھ کو عطا فرما دیجیے. ظاہر بات ہے کہ ہم سے آسمان سے کوئی منت صلوات و نازل نہیں ہوگا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور گھر کے اندر میری جو طلب کی ہوئی چیز وہ گھر میں نازل ہو جائے گی، چھپر پاڑ کر اتر جائے گی. کوئی نہ کوئی سبب ہوگا. تو اب جو سبب ہونے والا ہے کہ اللہ وہ سبب عطا فرما دیجیے. جس کے بعد مجھے جانا ہے، جس سے مجھ کو واسطہ پڑنے والا ہے، ڈاکٹر ہے اور سولیسیٹر ہے، کوئی دوست ہے، میری کوئی حاجت پیش آ گئی ہے، مجھے کسی سے قرض لینا ہے، مجھے کسی سے مدد طلب کرنا ہے، امید ہے کہ وہ کرے گا. لیکن اس کے دل میں بات ڈالنے والے آپ ہیں. اس کے دل کے اندر میری محبت پیدا کر کے اس کے دل کو مائل کرنے والے آپ ہیں. میری ذات کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے. لہذا 2 رکعت پڑھ کر 2 رکعت پڑھنے کا موقع نہ ہو تو کم از کم دل میں دعا کر لیں کہ اللہ میں یہ حاجت لے کر جا رہا ہوں فلاں کے پاس، آپ کو منظور ہوگا، آپ میری مدد فرمائیں گے تو یہ میری حاجت پوری ہوگی، پریشانی دور ہوگی، میرا کام بنے گا، میری ٹینشن ختم ہوگا، پرابلم ختم ہوگا. لہذا سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور بالکل یقین کے ساتھ، دل کے وہ ڈگمگاتے یقین کے ساتھ نہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی بنائیں گے میرا کام، اللہ ہی کرنے والے، اور اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی کرنے والے نہیں ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نظر ہٹتی ہے، ہم کو کسی سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں، بہت امیدیں ہوتی ہیں، اور گئے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی ہمارا کچھ مہینوں پہلے ایک شادی کے ساتھ کسی کے پاس جانا ہوا تو دروازے نہیں کھولا. بڑی امیدیں لے کر گئے تھے، جواب ہی نہیں ملا. ایسا بھی ہوتا ہے. حالانکہ بڑی امید تھی کہ وہاں جائیں گے تو کام بن جائے گا، کام بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پہلے بنایا تو انہوں نے کام اب بھی ہو جائے گا. لیکن گئے تو دروازے ہی نہیں کھولا، بات ہی نہیں کی. تو یہ بھی ہوتا ہے. لہٰذا دینے والی ذات اللہ کی ہے. اب کس طرح ملے گا مجھ کو، کہاں سے ملے گا، کس طرح ہوگا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں. ہم تو ایک سبب کے درجے میں کسی کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، انجین کے پاس جائیں گے، سولیسیٹر کے پاس جائیں گے، لیکن دل کا یقین یہ ہو کہ بس دینے والے تو اللہ ہیں، دینے والے اللہ کے سوا کوئی. ابھی لائٹ جل رہی ہے ہمارے اوپر، ٹیوب لائٹ ہے. ٹیوب لائٹ اس کی ذات کے اندر نہیں ہے، اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہے اور کنیکشن صحیح ہے. ہم نے سوئچ آن کر دیا تو کنیکشن صحیح ہے، بیچ میں کوئی لوز نہیں ہے، خرابی نہیں ہے، تو فوراً الحمدللہ لائٹ آ گئی. ہم نل کھولتے ہیں پانی کا، کنیکشن صحیح ہے، نل کھولنے کے بعد فوراً پانی آنا شروع ہو جاتا ہے. پانی نل میں نہیں ہے، ٹپ میں نہیں ہے، بلکہ پاور ہاؤس میں ہے، ٹانکی میں ہے، وہاں سے پانی آ رہا ہے. تو میرا اور آپ کا یقین یہ بن جائے کہ اللہ کے خزانے سے مجھ کو مل رہا ہے. البتہ جس طرح ٹیوب لائٹ جو جل رہی ہے، یہ اس ٹیوب لائٹ ہم نے لگائیں گے تو لائٹ آئے گی نا، بغیر ٹیوب لائٹ کے تو لائٹ آنے والی نہیں ہے، بغیر نل کے پانی میرے پاس آنے والا نہیں ہے. تو یہ نل ہے، یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ سب سبب کے درجے میں ہے. ورنہ یہ کرنٹ اور بجلی اور پاور جو ہے یہ پاور ہاؤس سے آ رہا ہے، پانی ٹانکی سے آ رہا ہے. تو اسی طرح میرے دل کو اور آپ کے دل کا یقین یہ ہو کہ مجھ کو جو کچھ مل رہا ہے اللہ کے خزانے سے مل رہا ہے. البتہ سبب کے طور پر فلاں کو سبب بنا دیا، جاب کا سبب بنا دیا، میرا کام ہے وہ سبب بن گیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لہذا یہ رب ہونے کا جتنا یقین ہوگا تو قبر کا جو جواب ہے وہ دل کا یقین بولے گا. میں رٹتا رہوں ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ، لیکن دل کا یقین بنا نہیں ہے تو دنیا کے رٹنے سے کام نہیں چلے گا. دل کا جتنا یقین بنے گا انشاءاللہ زبان کے اوپر فوراً جاری ہوگا ربی اللہ. اللہ ہم سب کو ایسا یقین نصیب فرما دے. لہذا 6 نمبر کے اندر جو پہلا پوائنٹ نمبر ہوتا ہے اس کو بہت دھیان سے سنیں. بعض مرتبہ کہنے والا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھا سادہ. ابھی بھی پرسوں جو بات ہوئی ہمارے یہاں ماشاء اللہ، میں تو انگلش میں تھا لیکن بعد میں بتایا ہمارے جو جماعت آئی تھی ابھی بھی،
اور غالباً سنڈے کو ان کا یا جو بھی ہو ایک دو دن پہلے انہوں نے جو بات کی اور اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو اور ہماری ضرورت کو جو انہوں نے پیش کیا انگلش کے اندر بہت اعلیٰ درجے میں، لہٰذا کہنے والا سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ جماعتوں کی برکت سے ان کی زبان سے اللہ پاک ایسے ایسے الفاظ کہلواتے ہیں جو یقیناً رب اور اس کی ذات عالیہ کا یقین بنتا ہے۔ اللہ کی عظمت کو خوب بولنا ہے، خوب سننا ہے، بچوں کا یقین بنانا ہے، بچوں کا ایسا یقین بنا دے، ایسا یقین بنا دے کہ بچوں کی زبان پر بھی آ جائے کہ بس صرف اور صرف ہمارے کام کو بنانے والا اللہ ہے، دینے والے اللہ ہے، روزی دینے والے اللہ، شفا دینے والے اللہ، نفع نقصان کے مالک اللہ۔ بچوں کا بھی ایسا یقین بنا دیا جائے کہ وہ نہیں، وہ فلاں نہیں فلاں نہیں فلاں نہیں بلکہ اللہ، اور اس کے واقعات ہیں۔ اور جب ان کا یقین بنا دیا جاتا ہے تو الحمدللہ بچوں کی زبان پر بھی اور بچوں کے دل کا یقین بھی بن جاتا ہے۔ لہٰذا گھروں کے اندر اللہ کے عظمت کا مذاکرہ ہو، اللہ ہی کرنے والی ذات ہے، معطی اللہ ہے، شافی اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، میرے دنیا اور آخرت کا تمام کاموں کو بنانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ان کے لامحدود خزانے ہیں، انہیں کے لامحدود خزانوں سے میرے تمام کام بنیں گے، تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔ تو رب جتنا رب ہونے کا یقین ہوگا انشاءاللہ قبر کا جواب آسان ہوگا۔ اور مذہب کے بارے میں تمہارا مذہب کیا ہے؟ تو دین اسلام۔ اب یہاں پر بھی خالی دین اسلام، میرا دین اسلام، میرا دین اسلام یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی ایک ایک حکموں کو عظمت کے ساتھ دل کا یقین بنانا کہ میرے رب کا یہ نازل کیا ہوا شریعت ہے، دین ہے، اسی دین کے اختیار کرنے میں میری 100% کامیابی ہے۔ جیسے ہمارا ہوتا ہے نا، میں سب سے زور سے کہ جتنا دین ہماری زندگی میں ہوگا کامیابی ہوگی، 100% دین ہوگا 100% کامیابی ہوگی، جتنے دین میں کمی ہوگی دنیا اور آخرت کی ناکامی ہوگی۔ لہذا قبر کا جو جواب ہے وہ بھی ہمارے اسی یقین کے اوپر ہے کہ دل کا یقین یہ ہو کہ سنتوں کے اندر، اللہ کے احکامات کے اندر، اسی کو ہم دین کہتے ہیں، شریعت کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں، پورا یقین ہو کہ بس اسی کے اندر میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ عمل بھی کرنا ہے، اب اتفاق سے عمل میں کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن دل کا یقین ضرور ہے۔ اب عمل میں کوتاہی کمی ہو رہی ہے تو اسی کو کہتے ہیں ہم گنہگار ہو گئے، ہم وہ خطا ہو گئی ہے تو توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، لیکن دل کا یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے دین کی ایک ادنا سے ادنا سنت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو ہلکی سمجھنا، اس کی تخفیف کرنا ہے۔ فضائل کے اندر، فضائل حج کے اندر حضرت نے لکھا بھی ہے، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو ہلکا سمجھنا یہ انسان کے لیے بڑا خطرناک ہے، انسان کو اسلام سے نکال دیتا ہے، دین سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا دین کی تمام باتوں کو بہت عظمت کے ساتھ دل کا یقین بنانا ہے۔ عمل نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد افسوس ہو، عمل نہیں ہو رہا اس کے بعد دل میں رنج ہو کہ اللہ یہ دین کی بات ہے، سنت ہے، میں سنتا رہا آج تک لیکن یہ سنت میری زندگی میں آئی نہیں، لیکن میں اس کو سنت سمجھتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ اسی سنت میں کامیابی، اگرچہ میری زندگی میں نہیں ہے لیکن جن کی زندگیوں میں ہے یقیناً وہ کامیابی اللہ مجھ کو بھی دے دیجیے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس افسوس کے اوپر، حسرت کے اوپر، توبہ استغفار کے اوپر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور معافی کی شکل میں اسی کو کہتے ہیں اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، لیکن یہ کب ہے؟ جب کہ دل کا یقین صحیح ہو، اور دل کا یقین غلط ہے اور دل کا یقین غلط ہو رہا ہے، اس میں شک ہو رہا ہے، شک شبہ ہو رہا ہے، تو یہ ڈاواڈول نہیں، ڈاؤٹ فل نہیں، ایمان ڈاؤٹ فل چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ابھی کل رات کو ایک بات پڑھی عجیب و غریب، رات کو ایک سنی بلکہ، کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا فلسفر ہو، بڑے سے بڑا مصنف ہو، وہ کوئی کتاب لکھ دے، وہ یہ کہہ نہیں سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ کہ میں نے جو باتیں لکھی ہے وہ گارنٹی بالکل صحیح ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ بہت تو جا کر آخر میں کہیں لکھ دے گا کہ میں نے جو باتیں لکھی وہ صحیح ہے، لیکن وہ بھی پورے یقین کے ساتھ لکھنا، اس لیے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے وہ دوسرا علم والا موجود ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے ہیں، سب سے بڑے، لیکن کتاب اللہ دیکھیے، قرآن مجید کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی آیت کے اندر، اس کو آپ سمجھ لیجیے اب کہ قرآن مجید کتنا مضبوط ہے، کتنا مستحکم ہے، اور کتنی یقینی بات ہے کہ قرآن مجید چیلنج کے ساتھ پہلی آیت میں پیش کر رہا ہے کہ قرآن مجید ایسی چیز ہے اور ایسے احکامات اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اس میں ذرہ برابر کوئی ڈاؤٹ فل بات ہی نہیں ہے، شک شبہ کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لہذا وائے اس کو ختم کر دیں، ہم وائے نہیں بلکہ یقین کے ساتھ قبول کر لینا ہے۔ میری طبیعت میری عقل میں آئے تب بھی، نہ آئے عقل بھی، میری عقل ہی کیا ہے؟ لہذا عقل کی بنیاد کے اوپر دین اور شریعت کو سمجھنا بالکل غلط ہے، اور جن لوگوں نے سمجھا ہے وہ گمراہ ہو گئے۔ عقل کی بنیاد کے اوپر جتنے ہمارے فرقے بنے ہیں نا، اہل سنت والجماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اگلی امتوں میں 72 ہیں، میری امت کے اندر 73 ہوں گے، ان میں ایک فرقہ جو ہے ناجیہ ہے،
اور ناجیہ نجات پانے والا کون سا فرقہ ہے؟ ما انا علیہ وصحابی، جس کو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ بہت اللہ کا کرم احسان ہے کہ ہم کو اللہ پاک نے اس فرقے میں شامل کیا ہے۔ یہ 72 فرقے کیا ہے؟ یہ کیوں بنے ہیں؟ کس بنیاد پر بنے ہیں؟ یہ بنیاد جو ہے ان کی عقل ہے، وہ عقل پر چلے ہیں۔ عقل پر چلنے کے نتیجے میں کسی نے حوض کوثر کا انکار کر دیا، کسی نے حساب کتاب کا انکار کر دیا، کسی نے کیا کر دیا، کسی نے کیا کر دیا، اور اس کے نتیجے میں کوئی مرجیہ بنا، کوئی معتزلہ بنا، اور کوئی کرامیہ بنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو آخری کتاب التوحید آتی ہے، ہم ختم بخاری میں جب شریک ہوتے ہیں جلسے کے اندر، تو یہ الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید آخر میں قائم کی ہے۔ جتنی فرق باطلہ ہیں، ایمان کے خلاف جو ان کی باتیں عقل پر چل رہے ہیں، ان کے وہ رد کرتے جا رہے ہیں، رد کرتے جا رہے ہیں، رد کرتے جا رہے ہیں۔ کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی کو رد کیا ہے۔ تو یہ 72 فرقے جو بنے ہیں، یہ عقل کی بنیاد پر بنے ہیں۔ انہوں نے عقل کی بنیاد پر دین اور شریعت کو پرکھنا شروع کیا۔ عقل میں نہیں آیا تو انکار کر دیا، عقل میں نہیں آیا تو اس کے اندر شک شبہ کی باتیں پیدا کر دیں۔ اس کے نتیجے میں کوئی معتزلہ بن گیا، کوئی کرامیہ بن گیا، کوئی مرجیہ بن گیا۔ لہذا عقل کی بنیاد پر کبھی ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اور جب عقل کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دل کے اندر وائے اور سوالات پیدا ہوں گے۔ اور آج کل بہت بڑا فتنہ یہی ہے، بہت بڑا فتنہ، ذہنی ارتداد جس کو کہتے ہیں۔ ذہنی ارتداد کے دل کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ احکام شریعت کے بارے کے اندر شک شبہ پیدا ہو جاتا ہے، سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا دل کا یقین اتنا بنانا ہے، اتنا بنانا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم یونیورسٹی میں جائیں اور کہیں بھی چلے جائیں، پھر انشاءاللہ وہاں جانے کے بعد جب دل کا یقین بنا ہوا ہوگا، ایمان مضبوط بنا ہوا ہوگا، پھر وہاں کے ماحول میں رہنے کے نتیجے کے اندر ہمارے دل کے اندر کوئی شک شبہ پیدا نہیں ہوگا، کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا، کوئی شک اور کوئی وائے کا گنجائش ہی نہیں ہوگی، بلکہ دل کا یقین ہوگا کہ قرآن حدیث سنت ہے، بالکل یقیناً یہ صحیح ہے۔ چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے، اس پر کوئی ہزار اشکال کرتا رہے اور ڈاوا ڈول بات کرتا رہے، ڈاؤٹ فل باتیں کرتا رہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ان سے ہم ذرہ بھی متاثر نہ ہو، تب جا کر انشاءاللہ یہ قبر کا جواب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ دین الاسلام، کہ میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ ہم کو ایسا ہی یقین نصیب فرمائے۔ اور تیرے نبی کا نام کیا ہے؟ یہاں پر بھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اتباع ہو، اطاعت ہو، ایک ایک سنت کو ہم آسمان و زمین سے زیادہ قیمتی سمجھیں، پورے یقین کے ساتھ سنت میری زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ اب یہاں پر بات اللہ کا حکم میری زندگی میں نہیں ہے تو اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جو سنت میری زندگی میں نہیں ہے اس پر انتہائی افسوس ہو، چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہے، بال سنت کے مطابق نہیں ہے، کھانا پینا سنت کے مطابق نہیں، اس پر افسوس ہو، حسرت ہو۔ اور جن کی زندگیوں میں یا زندگی کو چھوڑو، آپ ساتھ کی سنت ہے بس ہم کو معلوم ہو جائے تو اس پر افسوس ہو کہ اللہ یہ سنت میری زندگی میں جائے، میرا چہرہ اب تک پورا کمپلیٹ بنا نہیں ہے، چہرے کے بعد نور مکمل نہیں ہو رہا ہے، میں بار بار نکال دیتا ہوں، حالانکہ سن رہا ہوں میں، لیکن نکل جاتا ہے، نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے، ماحول کا غلبہ ہو جاتا ہے، میں کاٹ کے نکال دیتا ہوں۔ اس پر افسوس ہو، حسرت ہو۔ اور حضرت تھانہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں تشریف لے گئے، ان کے ملفظات میں ہے، تو انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی کہ میں دیکھو ایک بات کہنے والا ہوں، میں کہنے جا رہا ہوں، اگرچہ یہ بات تمہارے ابھی ذہن میں اترے گی نہیں اور تم فوراً قبول کرو گے، اللہ ماشاء اللہ ہو بھی سکتا ہے قبول کر لو۔ اور یہی بات ہے، مجمع ایسے ہی تھا، نوجوانوں کا تھا اور اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کو تھا، اور اپ ٹو ڈیٹ لوگ آپ سمجھتے ہیں ان کے چہروں پر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو حضرت نے بہت حکمت کے ساتھ، حکیم الاسلام جو ہوتا، حکیم الامتی نام تھا، حکیم الامت، بڑی حکمت کے ساتھ، اسی وقت جس کا خلاصہ یہ آپ کو پیش کر رہا ہوں میں، حکمت یہی تھی کہ دیکھو یہ آپ کے چہرے پر نہیں ہے، اس پر افسوس کرو، اس پر دل کے اندر حسرت ہو اور دل کے اندر نیت ہو، اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں، توبہ استغفار کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس توبہ استغفار اور دل کے اندر احساس کہ اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، اس سنت میں تو چھوٹ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس حسرت کے اوپر بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ اس حسرت کو بھی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ معافی مل جائے گی، لیکن حسرت بھی نہ ہو اور ہم پورا ٹوٹل بنے ہوئے ہیں اور دل میں ذرہ بھی خیال نہیں آ رہا ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں سنت کے خلاف کام کر رہا ہوں، دل میں خیال بھی نہ آ رہا ہو، تو حضرت نے فرمایا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ دل میں خیال بھی نہیں آ رہا ہے، حالانکہ اس کو میں نکال کے پھینک رہا ہوں، روزانہ استرا لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور بلیٹ چلا رہا ہوں، اور دل میں ذرا افسوس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میرے حبیب کی سنت کو میں نکال رہا ہوں۔ کم از کم حسرت ہو، کم از کم ندامت ہو، کم از کم دل میں افسوس ہو، اور دل کی نیت یہ ہو کہ اللہ اب تک تو میں نفس کا غلبہ ہے، اس نفس کے غلبے کے نتیجے کے اندر یہ سنت میں سے چھٹ رہی ہے، اور بھی جو بھی سنتیں ہوں، لیکن انشاءاللہ میرے دل کے اندر نیت ہے کہ انشاءاللہ میں اس کو رکھوں گا، اور جو ہو رہا ہے اس پر میں انتہائی ندامت کے ساتھ معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں،
تو استغفار کی برکت سے، توبہ کی برکت سے انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے بعد میں حالات سامنے آئے ہیں تو اس کی برکت سے الحمدللہ لوگوں کی زندگیاں بدلی، لوگوں کے چہروں پر سنتیں آ گئیں، اللہ پاک جس کو توفیق دے دے۔ تو بہرحال یہ تینوں سوالات جو ہیں عملی سوال ہیں، صرف زبان سے رٹنے کے سوال نہیں ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور لیکن دل کا یقین نہیں بنا ہے۔ تو دل کا یقین جب تک نہیں بنے گا قبر کا جواب مشکل ہے۔ دین اسلام کی عظمت، دین کی عظمت ہمارے دل میں ہو، جب تک پورا یقین بنے گا تو انشاءاللہ قبر کا جواب آسان ہوگا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی درجے کی محبت، آپ کی سنت سے انتہائی درجے کا یقین، عقیدت ہو، تو پھر انشاءاللہ یہ تین سوال کے جوابات بہت آسان ہوں گے۔ اللہ پاک کہنے والے کے لیے بھی یقین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العزت اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ان تینوں سوال کے جوابات کو آسان فرمائے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ ذکر کیا جائے گا کہ جب یہ تین سوال اس سے جواب صحیح ہو گئے پھر اس کے بعد قبر کیا بنتی ہے اور قبر کے اندر کیا راحتیں ملتی ہیں، انشاءاللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا، سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی، سننے والوں کو بھی یقین نصیب فرمائے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، یہ ہماری دعوت و تبلیغ کے اندر 6 نمبر جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کی ہم عظمت دل میں پیدا کریں۔ اول نمبر جو ہے پہلا ایمان، اس کو بہت عظمت کے ساتھ سنیں، بہت عظمت کے ساتھ بولیں، اور بہت عظمت کے ساتھ دل کا یقین بنائیں۔ اور 6 کے جو صفات ہیں ان تمام صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تو یقین بنے گا، صفات آئیں گے، تو انشاءاللہ ایمان اور یقین کے بننے کی برکت سے صفات بھی آئیں گے۔ لیکن ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور ایمان یہی پہلا نمبر جو ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق یقین سے ہے اور ایمان سے ہے۔ اللہ پاک کہنے والوں کو بھی نصیب فرمائے ایسا ایمان، ایسا یقین، اور پوری امت کو نصیب فرمائے۔ اور دنیا میں جتنے بھی ایمان کی محنتیں ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، نماز کی دعوت ہو رہی ہے، کلمے کی دعوت ہو رہی ہے، صفات کی دعوت ہو رہی ہے، اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور تمام کی خدمتوں کی برکت سے پورے عالم کے اندر دین کو پوری حقیقت کے ساتھ زندہ فرما دے، اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی پر ہم تمام کو کمال ایمان کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔